اللہ رب العالمین قربانی کا گوشت کیسے کھانے کے لیے کہتا ہے؟ اٹھائیے سورۃ الحج سورہ نمبر 22 آیت نمبر 28، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، کہ اس قربانی کے گوشت میں سے تم خود کھاؤ اور تنگ دست فقیروں کو کھلاؤ۔ دو کام ہوا، آپ کو بھی کھانا ہے اور فقیروں کو بھی کھلانا ہے، تنگ دست فقیروں کو کھلانا ہے، کھلانا پڑے گا۔ یعنی جانور ذبح کرنے کے بعد اپنے گھر میں رکھنا نہیں ہے۔ آپ کیا چاہتے ہیں؟ جلدی تیار ہو آپ کے گھر میں، آپ یہی اپنے مسلم بھائی کے لیے، اپنے غریبوں کے لیے وہی سوچئے کہ جلدی ان کے گھر بھی پہنچے۔ اسی طرح سورۃ الحج سورہ نمبر 22 آیت نمبر 36 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ، قربانی کا گوشت خود کھاؤ اور قانع اور معتر کو کھلاؤ۔ قانع اور معتر کا کیا مطلب ہے؟ القانع هو الفقیر الذي لا يسأل تقنعا وتعففا، قانع ایسا فقیر جو قناعت پسندی کی وجہ سے اور کیا کہتے ہیں عفت پسندی کی وجہ سے مانگتا نہیں ہے، دوسرے کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا۔ والفقیر الذی لا يسأل تقنعا وتعففا، پاک دامنی کی وجہ سے، قناعت کی وجہ سے دوسرے کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا۔ اور معتر کہتے ہیں ایسا فقیر هو الفقیر الذی يسأل، جو مانگتا رہتا ہے۔ تو قربانی کا گوشت خود بھی کھانا ہے اور ایسے فقیروں کو بھی دینا ہے جو مانگتے نہیں ہیں، اور ایسے کو بھی دینا ہے جو مانگتے ہیں۔ یہ رب کا فرمان ہے۔ آئیے محمد رسول اللہ نے کیا فرمایا ہے بخاری شریف کی میں دیکھیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے گوشت کے بارے میں فرمایا کلو واطعموا وادخروا، تم خود کھاؤ، دوسرے کو کھلاؤ اور گھر میں بھی اسٹاک کر کے رکھو۔ یعنی کھانا بھی ہے، رب نے بھی ایسا فرمایا، محمد رسول اللہ بھی وہی فرما رہے ہیں، آپ کھاؤ دوسروں کو بھی کھلاؤ، گھر میں بھی رکھو جب تک کھانا ہے اتنے دنوں کے لیے۔ اسی طرح مسلم شریف کی روایت ہے کلو وادخروا وتصدقوا، کھائیے گھر میں اسٹاک کر کے رکھیے، صدقہ بھی کریں۔ سمجھ میں یہی آیا کہ خود کھانا بھی ہے، ایسوں کو بھی کھلانا ہے جو بھیک مانگتے ہیں، فقیر قسم کے لوگ ہیں، ایسی بھی ہے جو غریب ہیں، جو محتاج ہیں لیکن شرم سے مانگتے نہیں ہیں۔ اکیلا کھانا نہیں ہے، یہ بالکل غلط ہے کہ عید کے دن آپ کھائیں، آپ کے بال بچے کھائیں، گل چھرے اڑائیں، اور غریب بھکاری پریشان حال لوگ جو قربانی نہیں دے سکے وہ ٹک ٹکی باندھ کر کے دیکھیں، ان کے بچے بھی للچائی نگاہ سے دوسروں کی طرف دیکھیں اور روئے، اپنے باپ کے پاس، اپنی ماں کے پاس جائیں کہ ان کے بچے کھا رہے ہیں اور ہمارا کیا حال ہو رہا ہے، ہمارا کیا حال ہو رہا ہے، ہم کھا نہیں پا رہے ہیں۔ تو قربانی کا گوشت دوسروں تک پہنچنا چاہیے۔ بعض روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ 3 حصہ کرنا چاہیے، مگر محمد رسول اللہ نے 3 حصہ کرنے کے لیے نہیں کہا، اللہ رب العالمین نے 3 حصہ کرنے کے لیے نہیں کہا ہے۔ کچھ علماء کہتے ہیں بعض احادیث کی بنیاد پر کہ نبی ایسا کیا کرتے تھے، اس وجہ سے 3 حصہ بھی کرنا چاہیے۔ تو کچھ علماء کا یہ مشورہ ہے، کچھ فقہا کا۔ بہتر یہی ہے کہ آپ خود کھائیں، آپ کتنا کھائیں گے وہ آپ جانیں، کتنا بانٹیں گے وہ آپ جانیں، لیکن زیادہ سے زیادہ بانٹنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ بانٹنا چاہیے، دوسروں کو فائدہ ہونا چاہیے۔ لیکن اتنا یاد رکھیے گا، اتنا ضرور یاد رکھیے گا، کچھ کنجر قسم کے لوگ دیتے ہیں لیکن گالیاں بھی سنتے ہیں۔ غریب بھکاری کے یہاں وہ 2 بوٹی لے کے چلتے ہیں، شرم نہیں آتی ہے۔ آپ پسند کریں گے آپ کو 2 بوٹی دے تو؟ ان کا دل نہیں ہے۔ 2 بوٹی عقیقہ کا گوشت ہوتا ہے، 2 بوٹی لے کے دوڑتے ہیں۔ کون آپ کو دینے کے لیے کہا؟ دل نہیں چاہتا ہے تو آپ 10 آدمی کو دیجئے، 5 آدمی کو دیجئے، لیکن جم کے دیجئے، جم کے۔
صحیح سے دیجئے. کوئی دو بوٹی کا بھوکا نہیں ہے آج کل کے زمانے میں. اللہ کے فضل و کرم سے ٹھیک ٹھاک ہیں تو دیا کیجئے, ضرور دیا کیجئے. اگر آپ اللہ کے لیے قربان کر رہے ہیں جانور کو, اور جم کے دیا کیجئے. جانور تیار ہوتے ہی پہنچانا شروع کر دیے, خود سے جا کے پہنچا کر کے آئیے. میں نے بھی دیکھا ہے کچھ ایسے لوگوں کو, دیکھ رہا ہوں کہ گوشت لے کر کے پہنچا. کتنے لوگ, کتنی عورتیں جن کے یہاں پہنچا. یہ نام کمانے کے لیے نہیں کر رہا ہوں, اللہ تعالیٰ اوپر جانتا ہے. جو انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ کہیں سے گوشت آئے گا, جیسے پہنچا ان کا دل خوش ہو گیا, دل سے دعائیں دینے لگے, دل سے. اگر ایسے آدمی جو انتظار میں ہے کہ ان کے یہاں آج پہنچے, عید کا دن ہے اور خوشی منانے کا گوشت یا خوشی منانے کا سامان پہنچے, اور وہ انتظار میں ہے, اس وقت آپ پہنچائیں گے, دل سے جو دعا نکلے گی کوئی روک نہیں سکتا اس دعا کو.